18 سال پہلے لاہور حمزہ سعید کا خاندانی حویلی نما گھر۔ شام ڈھل رہی تھی۔ پرانے لاہور کی گلیوں سے ہوتی ہوئی ایک بلیک کار حمزہ سعید کے حویلی کے اندر آ کر رکے۔ آنگن میں آم کے پیڑ کے سائے نے زمین پر دھوپ چھاؤں کا ایک نقش بنایا تھا۔ مہمان آنے والے تھے، لیکن یہ عام مہمان نہیں تھے۔ حریرہ اپنا دوپٹہ سرہانے پہنے ہوئے آنگن میں پھولوں کی کلیننگ دیکھ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں کچھ بیکل سی راہ دیکھنے کی حالت تھی۔ حریرہ اندر سے نکلتی نوکرانی سے بولی، زیبا لاہور آئی ہیں، کتنے سال بیت گئے۔ سب کچھ پہلے جیسا لگ رہا ہے، لیکن سب کچھ بدل چکا ہے۔ اسی وقت گیٹ پہ بیل بجتی ہے۔ حریرہ جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئی آگے بڑھی۔ دروازہ کھولا۔ سامنے زیبا پیچ کلر کی ڈیسینٹ ساڑی پہنے ہوئے، آنکھوں میں ایک تھکا ہوا سکون، اس کے ساتھ ایک 8 سال کا معصوم سا بچہ۔ زیبا نے صرف ایک لمحہ لیا، پھر مسکرا کر حریرہ کے گلے لگ گئیں۔ زیبا آہستہ بھری آواز میں بولی، کتنے سال بعد واپس لاہور آئی ہوں حریرہ، لیکن لگتا ہے وقت یہیں تھما تھا۔ حریرہ اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے بولی، یہ تو وقت رکا تھا، یہ ہم سب رکے رہ گئے تھے تمہارے انتظار میں۔ جین نے حریرہ کو دیکھ کر شرماتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اس کی پکڑ زیبا کے دوپٹے پر تھی۔ حریرہ جھک کے جین کا سر تھپ تھپاتے ہوئے بولی، یہ ہے جین؟ زیبا نرمی سے بولی، ہاں، اشفاق کا بیٹا۔ بالکل تمہاری طرح آنکھیں ہیں اس کی۔ زیبا کچھ بولنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے حمزہ سعید کی آواز آئی۔ حمزہ اندر سے آتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولے، زیبا، کتنے سال بعد دیکھ رہا ہوں تمہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ حمزہ اور حریرہ نے بڑی گرمجوشی سے زیبا کا استقبال کیا۔ زیبا جین کا ہاتھ پکڑ کے اندر لائیں تھیں۔ ماہرہ جو تب صرف 5 سال کی تھی، نئے کپڑوں میں تھوڑا گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ جین نے اس سے دیکھا، پھر اپنے بیک پیک سے ایک چھوٹی سی کار نکالی اور اس کے آگے رکھ دی۔ یہ تمہارے لیے۔ ماہرہ تعجب سے بولی، یہ میری کار تو نہیں ہے؟ جین مسکرا کر بولا، اب ہے۔ ماہرہ نے کار لے لی، پھر جین سے پوچھا، تمہارے پاس کتنی کارز ہیں؟ ایک ہی، اب وہ بھی تمہاری ہے۔ حریرہ اور زیبا دور سے یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ جین بہت سمجھدار لگتا ہے، کم بولتا ہے، پر ہر بات کہہ دیتا ہے، حریرہ نے بڑی نرمی سے کہا۔ زیبا گہری سانس لے کر بولی، وقت نے سمجھدار بنایا ہے، اور کچھ خاموشیاں چھوڑی ہیں اس کے لیے۔ چھت اور رات کا وقت۔ چھت پہ ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ زیبا نے جین کو بستر لگایا تھا۔ ماہرہ جین کے پاس بیٹھی تھی، دونوں تارے گنتے ہوئے۔ جین اچانک سے بول پڑا، جب میں بڑا ہو جاؤں گا، میں ماہرہ سے شادی کروں گا۔ ماہرہ ہنس کے بولی، تم پاگل ہو، میں تم سے شادی نہیں کروں گی، میں تو اپنے ٹیڈی سے شادی کروں گی، وہ بہت پیارا ہے، تم نے دیکھا ہے؟ جین تھوڑا اداس ہو کر بولا، میں بھی تو پیارا ہوں نا۔ ماہرہ نے پھر سے اسے جواب دیا۔ ماہرہ تارے گنتے گنتے بولی، میں تمہاری ساری کینڈی، تمہاری ساری کارز لے لوں گی، اور تم مجھے آئس کریم کھلانے بھی لے جاؤ گی نا۔ جین نے جواب دیا، جو چاہیے لے لینا، آئس کریم بھی کھلاؤں گا، امی پیسے دیں گی نا، پر شادی تو کرو گی نا مجھ سے۔ ماہرہ ہنس دی اور بات فضاؤں میں اڑ گئی۔ زیبا چھت کے کونے سے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی اور ایک مسکراہٹ تھی، جس میں امید بھی تھی اور ڈر بھی۔ رات کا آخری لمحہ۔ ڈنر کے بعد سب چلے گئے۔ حریرہ کچن میں تھی۔ زیبا نے ٹیبل کلیئر کرتے وقت ایک لمحہ حمزہ کی طرف دیکھا۔ حمزہ سیدھا پوچھتے ہوئے زیبا کو مخاطب کیا، اشفاق کیوں نہیں آئے؟ زیبا دھیرے سے آنکھوں میں کچھ چھپاتے ہوئے بولی، انہیں اسلام آباد میں کام تھا، اس دفعہ ساتھ نہیں آ سکے، 2-1 دن بعد آ جائیں گے۔
حمزہ رک کر ہلکے لہجے میں بولے، زیبا، کبھی تمہارے چہرے سے جھوٹ نہیں چھپ سکا، آج بھی نہیں چھپا۔ زیبا بس ایک پل رکی، پھر کہتی ہوئی بولی، حمزہ بھائی، کچھ باتیں کہنے کا وقت چلا جاتا ہے، اور کچھ باتیں اگر کہہ دی جائیں تو سب کچھ چلا جاتا ہے۔ حمزہ اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا، اور زیبا اس خاموشی میں اسے چھوڑ کے اوپر چلی گئی۔ اب اگلی صبح، حمزہ سعید کی حویلی، لاہور۔ سرد صبح، جب دھوپ دیواروں پر نہیں جذباتوں پر پڑتی ہے۔ ورامدے میں ہلکی دھوپ پسری تھی۔ حویلی کی دیواریں آج بھی اتنی ہی چپ تھیں جیسے کسی پرانے غم کو سینے سے لگا کر سو گئی ہوں۔ چائے کی پیالی سے اٹھتی بھاپ کے ساتھ زیبا کی آنکھوں میں ایک تھکی ہوئی نمی تیر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، اس جگہ جہاں وہ اکثر صبح کا پہلا لمحہ چپ چاپ جیا کرتی تھی، کئی سال پہلے۔ دروازے پر دھیمی آہٹ ہوئی۔ حمزہ سعید کمرے میں داخل ہوئے۔ آنکھوں میں نیند اب بھی باقی تھی، پر چال میں وہی سختی۔ حمزہ ہلکی آواز میں بولے، صبح صبح کھڑکی سے جھانک رہی ہو، سب خیریت؟ زیبا نظریں ہٹائے بغیر بولیں، ہاں، جیسے روز رہتی ہے، خیریت دکھتی کہاں ہے اب؟ حمزہ ہلکی مسکان کے ساتھ بولے، تمہاری باتوں میں اب بہت تلخی آ گئی ہے زیبا، پہلے تو خاموشیاں بولا کرتی تھیں، پہلے دل میں بھروسہ تھا، اب خاموشیاں بھی سوال کرتی ہیں، زیبا نے تو ٹوک جواب دیا۔ حمزہ پاس کی کرسی پر بیٹھ گئے۔ کمرے میں ایک چپی اتر آئی۔ حویلی کے باہر سے دور سے آتی کسی پرانے گانے کی آواز تھی، پر اندر سب ٹھہرا ہوا۔ حمزہ دھیرے سے بولے، اتنے سال ہو گئے زیبا، اب بھی دل بھرا نہیں؟ زیبا دھیرے سے مگر تیکھے لہجے میں جواب دیا، دل بھرا نہیں یا دل مٹا نہیں حمزہ بھائی، کچھ چیزیں وقت سے نہیں انسانیت سے ٹھیک ہوتی ہیں۔ تمہیں لگتا ہے میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی زیبا؟ زیبا نظر گھما کر دیکھتی ہوئی ان کی طرف بولی، ناانصافی نہیں، میری زندگی کے فیصلے تم نے لے لیے، اور پھر جب زندگی نے جواب دیا تم نے منہ پھیر لیا۔ حمزہ تھوڑا سنبھل کر بولی، زیبا تم جانتی ہو میں صرف ابا کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، اور اس وقت تمہارا وہ سب رشتے نبھانا ممکن نہیں تھا۔ زیبا چائے کی پیالی سائیڈ میں رکھتے ہوئی بولی، جو ممکن نہیں تھا اسے میری محبت سے قربان کر دیا، بس اتنا ہی فرق تھا نا تمہارے اور میرے فیصلے میں۔ حمزہ کچھ نہیں بولے، شاید ان کے پاس جواب نہیں تھا، یا شاید اب جواب معنی نہیں رکھتا تھا۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں، اگر تم صرف میرے بھائی ہوتے، گھر کی عزت کے ٹھیکیدار نہ ہوتے، تو شاید میری زندگی کچھ اور ہوتی۔ حمزہ نے دھیمی آواز میں کہا، شاید۔ زیبا چائے کی پیالی میں انگلیاں گھما رہی تھی، جیسے کسی کھوئے ہوئے وقت کو محسوس کر رہی ہوں۔ حمزہ دھیرے سے بولے، اتنے سالوں بعد بھی تم نے اس بیتے وقت کو پکڑ رکھا ہے، کیوں زیبا؟ زیبا بالکل شانت مگر سیدھے الفاظوں میں بولی، کیونکہ میرا آج بھی اسی وقت کی کوکھ سے نکلا ہے۔ تم بھول سکتے ہو حمزہ بھائی، میں نہیں۔ حمزہ نے ایک لمبا سانس لیا، چپی کی سلبٹیں ان کے ماتھے پر اتر آئیں۔ تمہیں لگا تھا تمہارا پیار وہ اس گھر میں تمہارے ساتھ رہے گا؟ زیبا آنکھوں میں بجھی آگ لیے بولی، وہ گھر؟ وہ تو میری قبر تھی جہاں میں زندہ دفن کر دی گئی۔ حمزہ کی نظر زیبا کے چہرے پر ٹک گئی، اس میں کوئی شکایت نہیں تھی، بس ایک ٹھہراؤ تھا جو چیخ سے بھی زیادہ اثر کر رہا تھا۔ حمزہ دھیرے سے بولے، تم اس لڑکے سے محبت کرتی تھی نا جس نے حویلی سے باہر ایک سادہ سی زندگی دینے کا وعدہ کیا تھا؟ زیبا تھوڑی دیر چپ رہی، پھر جواب دیا، ہاں، اس سے جس کی آنکھوں میں وفا تھی اور لہجے میں ادب۔ مگر تم لوگوں نے کیا دیکھا؟ صرف اس کا گھر، اس کی حیثیت، اور پھر بس ایک رات میں میری قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ تمہاری شادی اسفاق سے مجبوری تھی زیبا۔ ابا، زیبا بیچ میں روکتے ہوئے بولی، ابا نے جو کیا وہ کیا، لیکن تم نے بھی کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کہا۔ میں تمہاری بہن تھی،
कोई सौदा नहीं। हमजा की आंखें झुक गईं, कुछ जवाब नहीं था। जेबा सदी हुई आवाज में बोली, मैंने वक्त से समझौता किया, लेकिन असफाक ने हर रोज मेरी सांसों से सौदा किया। हमजा चौंक गए। क्या मतलब? जेबा कड़वी हंसी के साथ बोली, मतलब ये कि वो मर्द मुझे सिर्फ शक की नजर से देखता है। हर सवाल का जवाब उसके हाथ होते हैं। और खामोशी पे वो थप्पड़। हमजा का चेहरा सख्त हो गया। पहली बार उसकी आंखों में कुछ टूटा। हमजा गंभीर होकर बोली, उसने हाथ उठाया तुम पर? जेवा आंखें उठाते हुए, नहीं, हर बार उठाया है। शक करता है, हर पल करता है। उसे लगता है मैं आज भी किसी से मोहब्बत करती हूँ। हमजा धीरे से एक चोट खाए हुए अल्फाजों में बोले, क्या तुम करती हो? जेबा नजरें खिड़की से बाहर गड़ाते हुए बोली, अब सिर्फ एक वजह से जिंदा हूँ जैन। वो मेरा बेटा नहीं, मेरा वजूद है। अब सिर्फ उसकी हिफाजत के लिए जीती हूँ। ना मोहब्बत है, ना शिकायत, सिर्फ डर है कि कहीं ये जिंदगी फिर किसी की मर्जी से ना कटे। हमजा कुछ कहना चाहते थे, मगर उसके होंठ भारी लगने लगे। उसकी निगाह अब जेबा पर नहीं, उसकी उस खामोश लड़ाई पर थी जो सालों से जेबा अकेले लड़ रही थी। जेबा की आंखें अब भी खिड़की के उस पार थीं, जैसे उसने कब का छोड़ दिया हो। घर के अंदर देखना। हमजा चुपचाप उठा। जेबा रुक कर धीरे से बोली, अब मत जाइए, अब तो कम से कम सुन लीजिए। हमजा खामोश आवाज में बोले, सुन चुका हूँ जेबा, सब कुछ, और खुद से नजर मिलानी मुश्किल हो गई है। उसने एक पल को खिड़की के उस पार देखा, जहां बचपन की हंसियां, बहन की मुस्कुराहट और उसकी बेकरारियां कहीं गुम हो चुकी थीं। हमजा ने अपनी शेरवानी के जेब में हाथ डाला और बिना कुछ बोले सीधे कदमों से हवेली के आंगन की तरफ निकल गया। उसकी चाल में गुस्सा नहीं था, सिर्फ अफसोस था। हार थी और एक बोझ था जो अब उसका अपना था। ज़ेबा ने उसके पीछे सिर्फ खामोशी से देखा और फिर अपनी आंखें बंद करके पीछे की दीवार से टिक गई। उस दीवार ने सालों से उसका बोझ उठाया था, आज भी उठाया। तभी एक नन्हा सा कदम कमरे के दरवाजे से अंदर घुसा। जैन, मासूमियत से भरा चेहरा, हल्की सी उदासी उसकी आंखों में। वो जमीन पर नंगे पैर आया और नरम आवाज में बोला, अम्मी, माहिरा ने मेरी रेड वाली पेंसिल छुपा दी। उसकी आवाज में शिकायत थी, लेकिन उस शिकायत में भी मोहब्बत की झलक थी। माहिरा दहलीज के उस पार से चीख कर बोली, नहीं छुपाई, तुमने मुझे कल छिपकली कहा था, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। जेबा ने चाय की प्याली मेज पर रखी, आंखों में ममता की चमक आई। उसने दोनों की तरफ देखा और जरा सा मुस्कुराकर बोली, सुबह सुबह किस बात का रंज है मेरे प्यारे बच्चों? इतना झगड़ा तो किसी किताब में नहीं लिखा। तुम दोनों तो जान हो एक मेरी। जैन ने गुस्से से मुंह फेर लिया, जैसे एक शिकायत की दीवार खड़ी कर रहा हो। जैन फिर बोला, मैं माहिरा से कभी बात नहीं करूंगा। माहिरा ने आंखों में आंसू की नमी छुपाते हुए कहा, और मैं भी नहीं, तुम हमेशा मुझे छोटी समझते हो। जेबा ने दोनों को अपनी तरफ बुलाया। बस अब और नहीं, आओ मेरी गोद में आओ दोनों। रंज से रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, लेकिन प्यार प्यार तो हर जख्म भर देता है मेरे बच्चों। जैन पहले आया, फिर माहिरा धीरे से चली आई। दोनों जेबा की गोद में बैठ गए, लेकिन एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं। जेबा ने उनके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, जैन, तुम उसका साया बनना, और माहिरा तुम उसका सुकून। जो रिश्ता बचपन में बनता है वो कभी पुराना नहीं पड़ता। जैन ने चुपके से माहिरा का हाथ पकड़ लिया, बिना कुछ कहे। माहिरा ने सिर्फ नजर उठाकर देखा और फिर दोनों की आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे किसी टूटी दुनिया में एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया हो। दिन बीत चुका था, रात का पहर। जेबा और जैन
ہوا میں سردیوں کی ٹھنڈک تھی۔ یہ سردی کا موسم نہیں تھا، لیکن آج ہوا کچھ سرد لگ رہی تھی۔ باہر کہیں سے کوئی کتا بھی نہیں بھونک رہا تھا، جیسے پوری دنیا کسی الجھن میں ڈوبی ہو۔ کمرے کے کونے میں ایک پرانا سا لیمپ جل رہا تھا۔ ہلکی نارنگی روشنی میں سب کچھ زرد اور اداس لگ رہا تھا۔ زیبا پلنگ کے ایک طرف بیٹھی تھی۔ زین اس کے سینے سے لگا ہوا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی۔ نیند اس کے قریب سے گزری تھی، پر اس کے اندر جانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ زیبا اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی، لیکن ان انگلیوں میں سکون نہیں تھا، صرف ایک بے چینی تھی، جسے دل کچھ کہنا چاہتا ہو پر زبان چپ ہو۔ جین معصومی میں بولا، امی آپ اداس ہیں؟ زیبا ایک پل کو رکی، پھر مسکرائی، لیکن وہ مسکراہٹ صرف ہونٹوں تک تھی۔ زیبا نرمی سے بولی، نہیں میرے چاند، اداسی تو ان کے لیے ہوتی ہے جن کے دل میں خالی پن ہو۔ تم تو میری دنیا ہو، اور جس کے دل میں اللہ وستا ہے اس کے دل میں اداسی نہیں ہوتی میرے بچے۔ جین اس کے دوپٹے کے نیچے سے دیکھتا ہوا پھر بولا، لیکن جب آپ مجھے گھورتی ہو نا، مجھے لگتا ہے جیسے آپ کسی اور کو یاد کرتی ہو۔ زیبا کی انگلیاں رک گئیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اسے گلے لگا کر اس کے کان کے پاس دھیمے سے کہا، زندگی میں ہر چیز ہمیشہ نہیں چلتی بیٹا، کچھ لوگ بس یادوں میں رہ جاتے ہیں، اور کچھ خوشی کے روپ میں۔ تم میرا صبر ہو جین، میرا فخر۔ جین صاف اور معصوم آواز میں بولا، تو پھر آپ مجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جائیں گی نا؟ زیبا کا دل ایک پل کو تھما، آنکھوں میں نمی آئی، لیکن انہوں نے اس کے گال کو چوما اور کہا، جب تک میری سانس چلتی ہے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور جب نہ رہوں تب بھی میری دعائیں تمہارے پاس ہوں گی بیٹے۔ جین نے معصومیت بھرے لہجے میں پوچھا، امی دعا کیسے بولتی ہے؟ زیبا ہنسی، پھر اسے سینے سے لگا کر کہا، جسے ماں کے ہونٹوں سے نکلتے ایک خاموش فریاد اور اللہ کے عرش تک جا کر تیرا نام سے روشن ہو جاتی ہیں۔ جین کے ہونٹوں پر ہلکی مسکان تھی، اس کی پلکیں بھاری تھیں، نیند کا دائرہ اس کے آس پاس منڈرا رہا تھا۔ زیبا نے اس کے ماتھے کو چوما، اسے چادر اڑائی، اور جیسے وقت اس پل کو روکنا چاہتا ہو۔ صبح کے 5 بجے کچن میں صرف پانی کی بوتل کی ہلکی آواز تھی اور فریج کا پرانا کمپریشر۔ زیبا پانی پی کر ٹھک سے کانچ کا گلاس سلیب پر رکھتی ہوئی چادر اپنی کمر پر ٹھیک کرتی ہوئی اور سیڑھی کی طرف بڑھ گئی۔ رات کے اندھیرے میں اوپر کے کوریڈور کا ایک بلب جل رہا تھا۔ 5 بج رہے تھے، ہلکی سی روشنی بھی ہونے لگی تھی۔ اسی ہلکے نور میں زیبا جیسے ہی اوپر پہنچی، ایک ٹھنڈا ہاتھ اس کے کندھے پر آیا۔ زیبا کا جسم ایک پل کو کانپ گیا، آنکھوں میں خوف سا چھا گیا۔ زیبا گھبرا کر پیچھے مڑ کر بولی، آپ اس وقت یہاں کیسے؟ سامنے اشفاق کھڑا تھا، آنکھوں میں وہی شک، بالوں میں ہلکا پسینہ، چہرے پر پرانی راتوں کا جام اور لہجوں میں زہر۔ ڈر کیوں رہی ہو میری جان؟ شوہر ہوں تمہارا، عاشق نہیں۔ بولا تھا نا 2-1 دن میں آ جاؤں گا۔ اتنی رات میں کس سے ملنے گئی تھی؟ نیا عاشق بنا لیا کیا لاہور آتے ہی؟ اف، میں تو بھول گیا، تمہیں منانے کی ضرورت کیا پڑے گی، وہ تو پہلے سے موجود ہے نا۔ اس نے چہرے پر ہنسی اور غصے کی ملی جلی حالت میں کہا۔ زیبا نے آنکھوں میں اتر آئی نمی کو چھپانے کی کوشش کی، میں بس پانی لینے گئی تھی۔ اشفاق آگے بڑھ کر نرمی کے نام پر تانے دیتے ہوئے بولا، ہاں پانی تو روح بھی مانگتی ہے جب رات پر کسی اور کے خیالوں میں بھیگتی ہو۔ زیبا نے نظر جھکا لی، دل نے چاہا کہہ دے چھوڑ دو مجھے، پر زبان ثابت قدم نہیں رہی۔ اشفاق اور قریب آتا ہوا آواز اور گہری ہو گئی اور اس کے کان کے قریب آ کر بولا، یہ سلسلہ کب ختم ہوگا زیبا؟
تمہارا خاموش رہنا مجھے دیوار سے بات کرنے کا احساس دیتا ہے۔ تمہارے لیے میں کیا تھا؟ یہ صرف ایک نکاح کا کاغذی ٹکڑا؟ محبت تو تم پتہ نہیں کس قصے کرتی ہو۔ زیبا کی آنکھوں میں ایک چھپتے ہوئے غصہ اور درد کا سنگم تھا۔ زیبا تیزی سے بولی، آپ یہ سب اتنی رات کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ جین سو رہا ہے، آپ کو اگر مجھ سے کچھ کہنا ہے تو دن میں بات کریں گے۔ اشفاق اپنا سر جھٹکتا ہوا چیختی ہنسی کے ساتھ بولا، دن میں؟ تمہارے دن اب کسی اور کے نام ہیں کیا؟ مجھے تو لگتا ہے جین بھی میری شکل دیکھ کے سوچتا ہوگا یہ کون ہے میرے گھر میں۔ زیبا پلٹ کر سیڑھی سے اپنے کمرے کی طرف جانے والی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، تم جتنی خوبصورت ہو اتنی ہی خوبصورت جھوٹی بھی ہو زیبا، پر یاد رکھنا میں کسی اور کی جھوٹ سے ہارنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ زیبا نے اشفاق کے تانے نظر چرائی، لیکن ہر لفظ اس کے دل کو جلا گیا تھا۔ اشفاق اب اس کے قریب کھڑا تھا، آنکھوں میں وہی پریشان کر دینے والی شک بھری جلن۔ اشفاق تانوں پہ تانے مارتا ہوا بولا، یہ لاہور تمہیں کب سے پسند آنے لگا؟ وقت مل گیا تھا اپنے پرانے عاشق کو ڈھونڈنے کا زیبا۔ زیبا نے غصے سے دیکھا، کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ یہ سب الزام؟ اشفاق بیچ میں اس کی بات کو کاٹ کر بولا، چپ، تمہارے جسم سے اب بھی کسی اور کی خوشبو آتی ہے؟ میں پاگل نہیں ہوں زیبا۔ زیبا غصے سے لیکن قدم پیچھے لیتے ہوئے بولی، مجھے مار دیں گے آپ؟ بولیے، کیا یہ سب سنانے کے لیے بلایا تھا آپ نے مجھے یہاں؟ اور آپ نے مجھے لاہور اسی لیے بھیجا تھا کہ آپ آ کر یہاں یہ تماشا کریں گے؟ اشفاق کا ہاتھ آگے بڑھا، زخم دینے کے لیے نہیں، لیکن ایک ٹاکسک مرد کی تکلیف بھری شک لے کر وہ زیبا کا بازو پکڑ لیتا ہے۔ زیبا چلاتی ہوئی بولی، چھوڑیے مجھے، درد ہو رہا ہے مجھے۔ اور اس جدوجہد میں ایک قدم اس کا پھسلا، ایک ہاتھ دیوار سے چھوٹ گیا اور زیبا سیدھی سیڑھیوں سے نیچے گر گئی۔ خون، چیخ اور ایک معصوم دل کا ٹوٹا ہوا ساز۔ دروازے کے اس طرف جین تھا، چھپ کر اپنے معصوم کان ان کی بحث سے بھر رہا تھا۔ زمین پر بیٹھے بیٹھے جب اس نے اپنی ماں کی چیخ سنی، اس کی روح تک کانپ گئی۔ زیبا کا جسم سیڑھیوں کے نیچے پڑا تھا، دوپٹہ ایک طرف اور بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ جین دل پھاڑ کر چیختا ہوا بولا، امی! چھوٹی سی جان سیڑھیوں سے دوڑتا ہوا آیا، ماں کے پاس جھک گیا۔ زیبا کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس کا ہاتھ اپنے بیٹے کے چہرے پر تھا۔ اشفاق نے گھبراہٹ بھری حالت میں جھنجھلا کر جین سے کہا، چپ، تم کچھ نہیں کہو گے، ورنہ تمہارا حال بھی ایسا ہی ہوگا، سمجھے؟ جین چھوٹا سا بچہ کانپ گیا۔ تبھی ماں کی آواز آئی، بیٹا کچھ مت کہنا، کچھ بھی نہیں۔ جین کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، لیکن اس نے وعدہ نبھا دیا۔ وہ چپ رہا، بس چپ۔ اسی پل سے ایک زندہ معصوم بچپن اندر سے مر گیا، اپنی ماں کے ساتھ اس کا بچپن بھی مر گیا تھا۔ رات کی سیاہی میں ہوا کی ایک کسک تھی، جیسے کسی نے دعا ادھوری چھوڑ دی ہو۔ اب روشنی اور تیز ہونے لگی تھی، صبح کا وقت ہونے لگا تھا، 6 بج چکے تھے۔ زمین ٹھنڈی تھی، زیبا کا خون اس زمین کو اور بھی سناٹا دے رہا تھا۔ چھوٹا جین اپنی ماں کے پاس اس کے خون میں بھیگتا ہوا بیٹھا تھا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے دھلا ہوا، آنکھوں میں ایسے سوال جو لفظوں میں اتر نہیں سکتے۔ زیبا کا جسم بے جان تھا، آنکھیں آدھی کھلی ہوئی، جیسے کوئی آخری مرحلے پر رک گیا ہو۔ حریرہ تیزی سے نیچے آتے ہوئے بولی، زیبا، یا اللہ، یہ کیا؟ جین بیٹا، کیا ہوا امی کو؟ حریرہ کا دل کانپ گیا، اس نے ترنت جین کو اپنے سے لگایا۔ جین صرف ماں کے خون سے بھیگے ہاتھوں کو اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے پکڑے بیٹھا رہا، آنکھیں صرف ماں کو دیکھتی رہیں، زبان سے کچھ نہ بولا۔ اس وقت اوپر سے قدم آئے، حمزہ زمین پر آیا،
تو پہلے پل میں اس کی سانسیں رک گئیں۔ جیبا میری بہن، اٹھو، کچھ تو بولو، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے بہن کا سر اپنی گود میں اٹھایا، اس کے بالوں کو سنبھالا۔ اس کی آنکھیں بہن کے چہرے پر ٹکی رہیں، جیسے ابھی کچھ کہہ دیں گی۔ حمزہ تھرتھراتے لفظوں میں بولا، ابھی تو تم میرے گھر آئی تھی، ابھی تو تمہیں مجھ سے شکوہ کرنا تھا، تمہاری آنکھوں میں تو ابھی بھی وہ گلہ واقعی تھا۔ زیبا مجھے کچھ کہہ کر تو جاتی۔ حریرہ آنکھیں پوچھتی گئی، چپ چاپ روتی رہی۔ حمزہ نے زیبا کے ہاتھوں کو چوما اور پھر زمین پہ ماتھا ٹیک دیا جیسے معافی مانگ رہا ہو۔ حمزہ رک رک کر بول رہے تھے، زیبا میری بہن، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے درد کو سمجھ نہیں سکا۔ ایک لمحہ خاموشی کا تھا، جہاں صرف زیبا کے بے جان جسم کا وزن تھا ہواؤں میں۔ حمزہ دھیرے سے ہلکے سانس لیتے ہوئے بولا، بیٹا کیا ہوا تھا تمہاری امی کو؟ جین کی آنکھوں سے صرف آنسو ٹپکے۔ اس نے صرف ماں کا ہاتھ پکڑا رکھا تھا، زبان سے ایک لفظ بھی نہیں۔ حمزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا معصومیت، لیکن ایک بے چینی بھی۔ حمزہ نے 2 قدم پیچھے لیے۔ اس کے چہرے پر درد تھا، مگر اب کچھ اور بھی تھا، شک اور ایک ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ حمزہ کا اندر سے ٹوٹنا اور غلط فہمی کا زہر۔ حمزہ نے ایک بار پھر زیبا کے چہرے کو دیکھا، پھر جین کی خاموشی کو، اور ایک کالا سا سایہ اس کے دل پر چھا گیا۔ حمزہ اندر ہی اندر بول رہا تھا، کیا یہ سب تم نے کیا جین؟ کیا تم نے میری بہن کو دھکا دے دیا؟ کیا تم نے اپنی ماں کو مار دیا؟ کس نے کیا ہے جین؟ مجھے بتاؤ، کیا کیا تھا تم نے میری بہن کے ساتھ؟ اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے چہرے پر لکھ گیا تھا، وہ جواب ڈھونڈ چکا تھا جو کبھی دیا ہی نہیں گیا۔ حریرہ نے دھیرے سے حمزہ سے کہا، بچہ ہے، گھبرا گیا ہے۔ حمزہ صرف چپ رہے۔ وہ چپ تو تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک آگ جل رہی تھی، جو اس معصوم جین پر جلنے والی تھی سالوں تک۔ آنگن میں زیبا کا جسم خون میں بھیگا ہوا، جین خاموش، حریرہ روتی رہی، حمزہ چپ، مگر اس چپ میں بھی چیخوں کا درد تھا۔ اور اس رات نے ایک معصوم بچپن سے اس کی ماں چھین لی، اور ایک بھائی کے دل میں جلا دیا نفرت کی آگ کا دیا۔ صبح 10 بجے، آسمان بھی اداس تھا، سورج دھند میں چھپا ہوا تھا۔ آنگن میں سفید چادر میں لپٹا ہوا زیبا کا جنازہ، اور اس کے پاس بیٹھا تھا چھوٹا سا جین، جو اب کسی سے کچھ نہیں بولتا تھا۔ حریرہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، حمزہ صرف ایک طرف کھڑا، آنکھوں میں لاچارگی اور گلٹ لیے۔ آنگن میں عورتیں رو رہی تھیں، اور مرد لوگ زیبا کے جسم کو کندھے پر اٹھانے کو تیار تھے۔ تبھی گیٹ پر ایک گہری سی ہیبت بھری آواز آئی، جین کہاں ہے؟ سب نے مڑ کر دیکھا۔ اشفاق کا بڑا بھائی، بڑے ماموں ڈھونڈتے ہوئے اندر آئے۔ ان کا چہرہ گہرا، آنکھوں میں اداسی، لیکن قدموں میں وزن تھا۔ ایک پرانی سی کسک اور ایک کھڑکتی آواز، زیبا میری چھوٹی بہن تھی، اور اس کا یہ بیٹا میرے حوالے ہے اب۔ ماں کے پاؤں کے پاس بیٹھا تھا، اس نے کچھ نہیں کہا، بس ماں کے پاؤں کے پاس بیٹھا رہا، جیسے کوئی بچپن کا حصہ اس لاش کے ساتھ لپٹا رہنا چاہتا ہو۔ حمزہ نے جین کی طرف دیکھا، لیکن پھر آنکھیں چرا لیں۔ حریرہ نے جدائی کے لیے کپڑے بدلائے جین کے، اور ماموں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے صرف یہ کہا، اب تم ہمارے ساتھ رہو گے میرے بچے، تمہیں یہ لوگ اب کچھ نہیں سمجھتے۔ زید کو حمزہ کے دل کا حال پتہ چل چکا تھا۔ جنازے کا نکلنا، مرد اس جسم کو کندھے پر لے جا رہے تھے۔ زیبا کی ماں کی طرح حریرہ رو رہی تھی۔ جین پہلی بار جسم اٹھتے دیکھ کر چلا پڑا، امی رک جاؤ، میں بھی چلتا ہوں۔ سب رک گئے۔ جین نے پہلی بار آواز نکالی تھی،
हुरैरा ने उसे गले लगाया और बोला, बेटा वो कहीं नहीं गईं, अल्लाह ने उन्हें अपने पास रहने को बुलाया है, अब वो वहीं रहेंगी और तुम्हें भी मिलने आया करेंगी। लेकिन जैन कुछ नहीं समझा, उसके लिए ज़िंदगी का मतलब अब सिर्फ खामोशी था। बड़े मामू का घर हमजा के पास ही एक और पुरानी हवेली थी, वहीं पर बड़े मामू का घर था। घर का माहौल सन्नाटे भरा था, अंदर घंटी की आवाज़ भी किसी रोग जैसे महसूस होती थी। बड़े मामू ने जैन के लिए एक अलग कमरा तैयार करवाया, पुराने पोस्टर्स, किताबें, लेकिन कोई मुस्कुराहट नहीं। रात में जैन सिर्फ एक कोने में बैठकर ज़ेबा की छोटी तस्वीर को देखता रहा। मामू उनके पास आए और बिस्तर पर बैठकर धीरे से पूछा, क्या याद कर रहे हो? जैन ने सिर्फ एक लफ्ज़ बोला, खुशबू। मामू ने फिर पूछा, किसकी? अम्मी की, वो जो रात में मुझे सुलाती थीं। मामू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने छुपा लिया। ये थी जैन की सच्चाई। माहिरा की आंखें आंसू से भर चुकी थीं। वो कुछ कहने की हालत में भी नहीं रही और माँ के पास से उठ के कमरे की तरफ चली गई। तो गाइस, ये थी जैन की सच्चाई और उसका पास्ट। तो उम्मीद करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी होगी। आज मैंने शुरू में मेरा इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मैंने सोचा कहानी पूरी की जाए जल्दी जल्दी, और मैंने कम से कम वक्त में इसे ख़त्म करने की कोशिश की है। तो ये थी उसकी सच्चाई। आगे पार्ट में भी बहुत कुछ है, आगे हम कहानी को और भी लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहानी कैसी लगी, और लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। एंड हाँ, एक चीज़ बताना मैं भूल गई थी, वहाँ पर जो जैन के अब्बू थे अशफाक, वो वहाँ से भाग गए थे, तभी उन लोगों को इनकी सच्चाई का पता नहीं चला था। और हमज़ा अब भी जैन को उसकी माँ का कातिल समझते थे, या कुछ भी समझते थे, लेकिन नफ़रत करते थे उससे। तो ये मुझे बताना था, मैं वहाँ पर स्किप कर गई थी, लाइन में भूल गई थी, तो मैंने सोचा लास्ट में बता दूँगी, ठीक है। और हाँ, अपना ख्याल रखें, स्टोरी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।